तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के कितने बेटों से दुनिया की आबादी फैली? आपके ऑप्शन है ये ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। तूफान नूह के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों से दुनिया की आबादी फैली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उन 3 बेटों के नाम ये हैं। नंबर 1 साम, नंबर 2 हाम, नंबर 3 याफ। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कितने मुअज्जिज़ात अता फरमाए थे? आपके ऑप्शन है ये ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मुअज्जिज़ात अता फरमाए थे। सवाल नंबर 2, हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है? आपके ऑप्शन है ये ए मुल्क शाम, बी दमिश्क, सी जद्दा, डी यमन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मुल्क शाम में मौजूद है। सवाल नंबर 3, हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसने की थी? आपके ऑप्शन है ये ए जिन्नातों ने, बी फरिश्तों ने, सी सहाबा ने, डी किसी ने नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा की इमामत किसी ने नहीं की थी। सवाल नंबर 4, खानाए काबा में सबसे पहले कौन सी अजान दी गई थी? आपके ऑप्शन है ये ए फजर, बी जोहर, सी मगरिब, डी इशा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। खानाए काबा में सबसे पहले जोहर की अजान दी गई थी। सवाल नंबर 5, दुनिया का पहला पहाड़ कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये ए तूरे सीना, बी जबल लबनान, सी कोहे तूर, डी जबल अबू कुबैश। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। दुनिया का पहला पहाड़ जबल अबू कुबैश है। सवाल नंबर 6, कौन से नबी एक गार में पैदा हुए थे? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गार में पैदा हुए थे। सवाल नंबर 7, सबसे अमीर मुस्लिम मुल्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये ए सऊदी अरब, बी तुर्की, सी दुबई, डी कतर। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी। सबसे अमीर मुस्लिम देश कतर है। सवाल नंबर 8, साबुन कौन से नबी की इजाद है? आपके ऑप्शन है ये ए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी।
صابن حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال نمبر 9، کاغذ کون سے نبی کی ایجاد ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ کاغذ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ سوال نمبر 10، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کون سے نبی نے کہا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، بی حضرت سلیمان علیہ السلام، سی حضرت یوسف علیہ السلام، ڈی حضرت نوح علیہ السلام۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا۔ سوال نمبر 11، اصل میں فرشتوں کا ٹھکانہ کون سے آسمان پر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے پہلے آسمان پر، بی تیسرے آسمان پر، سی پانچویں آسمان پر، ڈی ساتویں آسمان پر۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے ڈی، فرشتوں کا ٹھکانہ ساتویں آسمان پر ہے۔ سوال نمبر 12، ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے یزید، بی موسیٰ سامری، سی عمرو بن حسام، ڈی تینوں نہیں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، ابو جہل کا اصل نام عمرو بن حسام تھا۔ سوال نمبر 13، بیت المقدس کہاں ہے؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے سعودی عرب، بی مصر، سی فلسطین، ڈی ترکی۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، بیت المقدس فلسطین میں موجود ہے۔ سوال نمبر 14، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ آپ کے آپشن ہیں یہ: اے 100، بی 400، سی 600، ڈی 900۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ صحیح جواب ہے سی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ سوال نمبر 15، میت کی کون سی نشانی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی؟ آپ کے آپشن ہیں: اے میت کی ٹانگوں سے، بی میت کی آنکھوں سے، سی میت کے ہاتھوں سے، ڈی میت کے پاؤں سے۔ حضرت خارجہ بن زید بن ثابت سے روایت ہے کہ ام العلا نامی انصاری عورت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انصار نے مہاجرین کو قرآن اندازی کے ذریعے سے تقسیم کیا تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ ہم نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا، پھر وہ بیمار ہو گئے اور ان کی وفات ہو گئی۔ جب وہ فوت ہوئے تو انہیں غسل دے کر ان کے کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا: اے ابو صائب، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، تیرے لیے میری گواہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے ضرور عزت دی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تمہیں کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی ہے؟ میں نے کہا: اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر اللہ کس کو عزت دے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم، ان پر موت تو آ چکی ہے، اور اللہ کی قسم میں بھی ان کے لیے بھائی کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں اللہ کا رسول ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا۔ اس انصاری عورت نے کہا: اللہ کی قسم، اس کے بعد میں بھی کبھی کسی کی برت نہیں کروں گی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کسی کی میت پر کھڑے ہو کر جانے انجانے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پکا جنتی ہے۔ بعض لوگ میت کے چہرے کو دیکھ کر اپنی اپنی رائے قائم کرتے ہیں کہ موت کی سختی کی وجہ سے مرحوم یا مرحومہ کا چہرہ نہیں بگڑا، اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا جنتی ہے۔ اس طرح کی مختلف رائے قائم کرتے ہیں، جبکہ صحیح بخاری کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کسی کے بارے میں جنتی اور جہنمی ہونے کی رائے نہیں قائم کر سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
بلا شک و شبہ جنتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت انہی کے لیے ہے، لیکن انہوں نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے ایسا کہا کہ انہیں خود کے بارے میں بھی معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔